بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہمارے ایمان کی صورت میں ایک بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہی ایمان ہے جو انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں اس ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے کچھ اعمال اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں اس ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچاتے بھی رہنا چاہیے۔ ایمان میں خرابی ڈالنے والے یہ اعمال جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنے کی نصیحت فرمائی۔ ہم سب کو ضرور سننا بھی چاہیے اور دھیان بھی دینا چاہیے، اور بطور خاص رمضان کا مہینہ جو ہمارا ایک ٹریننگ سیشن ہے، اس میں اہتمام سے ان اعمال سے بچتے رہنا چاہیے اور بچنے کی مشق کر لینی چاہیے، تاکہ سارا سال ہم ان برے کاموں سے بچتے بھی رہیں، اور اس بچنے کے نتیجے میں ہم اللہ رب العزت کو راضی بھی کریں، اس کی ناراضی سے بھی بچ جائیں، اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ غصہ یہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے کہ شہد کو ایلوے کا پھل، یہ بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اور اتنا اس کے اندر کڑواہٹ ہے کہ اگر اس کو شامل کر دیا جائے تو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی پڑ جاتی ہے۔ اور یہ مثال دی آپ نے کہ ایمان بھی ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کے سارا کا سارا اثر جو ہے، اور ایمان کی جو ساری خوشگوار اس کی شکل و صورت ہے، وہ بگڑ کر رہ جاتی ہے اگر اس ایمان والے کے اندر یہ غصے کی بیماری آ جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اینگر کنٹرول یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ پہلوان کسے کہتے ہیں، who is the best wrestler؟ تو صحابہ نے کہا وہی ریسلر ہوتا ہے جو کسی کو رنگ میں اور اکھاڑے میں جو ہے نا وہ اٹھا کر نیچے پٹخ دے، گرا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریسلر نہیں ہے، اصل طاقتور آدمی اور ریسلر آدمی تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اور غصہ آ گیا اور جی میں نے بول دیا، اور غصہ آ گیا اور میں نے یہ چیز توڑ دی، اور غصہ آ گیا اور میں نے یہ جواب دے دیا، This is not an excuse at all۔ غصے کی حالت میں کنٹرول نہ کر پانا یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے اور کوئی ظلم اور زیادتی والا کام ہرگز نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی، طریقہ بتایا کہ بھئی جب غصہ آئے تو غصہ تو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی بجھا کر رکھ دیتا ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو وضو کر لو۔ جب وضو کریں گے پانی کی وجہ سے وہ غصہ، وہ اینگر، وہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور انسان سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرے گا، اور غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کر بیٹھے گا کہ بعد میں اسے شرمندگی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو شیطان سے اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ اور وہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنی زبان سے یوں کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آئی سیک ریفیوج، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کے پاس، تاکہ اللہ مجھے جو پروٹیکشن دے دے اور میں شیطان کے کسی بھی برے اثر سے بچ جاؤں۔ اس لیے اپنے غصے کو تو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو انسان کے ایمان کو بگاڑنے والا بن جاتا ہے، وہ کسی ظالم کا ساتھ دینا جانتے بوجھتے کہ یہ ظالم ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ بس یار کے ساتھ ہونا چاہیے اور دوست کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کہیں پر بھی بلائے، کچھ بھی کرے، بالکل ہمارے دین نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ ہاں دوست کا ساتھ ضرور دینا چاہیے خیر کے کاموں میں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، تقوی میں، لیکن گناہ میں، زیادتی میں اور بری باتوں میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ ایمان والے کا کام ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے بھی یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ چلیں کوئی مظلوم ہوگا اس کی تو مدد کریں گے، ظالم کی مدد؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ اس لیے ظالم کا ساتھ دینا
ایک ایمان والے کا جانتے بوجھتے یہ بھی اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ایک بہت بڑا کام ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی لعنتیں بھیجنے والا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، وہ بیہودہ اور فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، حفاظت میں رکھنا، یہ بھی ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اور پوچھا یہ کہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان ہے لیکن دل کمزور ہے اور وہ بزدل ہے، پاسبل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا، انہوں نے ہی پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ تو ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ ایمان تو مسلمان کو اور مومن کو جھوٹ بولنے سے بالکل روک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ غلط بیانی کرے، دھوکہ دہی کرے اور جھوٹ بولے۔ اس لیے دوسری عادتیں بھی بری ہیں، بزدل ہونا بھی برا ہے اور کنجوس ہونا بھی برا ہے، لیکن جھوٹا ہونا یہ اللہ رب العزت کو اتنا برا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان والا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا کے وقت میں ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ایسے ایمان نکل جاتا ہے جیسے کہ بدن سے انسان اپنے قمیض کو، اپنے شرٹ کو اتار دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں رہتا جس وقت کوئی شخص چوری کر رہا ہو، اسی طرح وہ ایمان والا نہیں رہتا جس وقت کوئی شخص شراب پی رہا ہو۔ تو یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا اور شراب پینا۔ جس وقت کوئی ایمان والا یہ کام کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان بالکل نکال دیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ عین اس موقع پر موت آ جائے تو کوئی خبر نہیں کسی کو کہ کیا اس کا انجام اور اس کا خاتمہ وہ ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑے گناہ ہیں جو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ سارے کام ایک مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بھی بتائے ہمیں تاکہ ہم ان سے بچ کے رہیں کہ جو ان کاموں کو کر رہا ہے یہ ایمان والے کے شایان شان نہیں، بلکہ یہ کام تو ایک منافق کو سوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں اگر کسی میں 4 کی 4 موجود ہوں وہ پکا خالص منافق ہے، اور اگر کسی میں 4 کی 4 موجود نہیں، چند ایک موجود ہیں، تو جتنی موجود ہیں اتنی علامتیں منافق کی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ وہ آدمی جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ نمبر 2 جب وہ کسی سے بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ نمبر 3 جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرے تو وہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 4 یہ کہ جب کبھی کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، اختلاف ہو گیا، تو وہ بد زبانی اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ یہ چاروں کام ایک ایمان والے کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں منافق کی یہ نشانیاں ہیں، کوئی منافق ہے اس میں یہ پاسبل ہے کہ وہ، یعنی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی برائی کا ارتکاب کرے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، بطور خاص ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا، معاہدے کو توڑ دینا اور جھگڑے کی صورت میں بدتمیزی پر جلدی اتر آنا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں بدتمیزی کروں گا تو میں غالب آ جاؤں گا اور دوسرا جو ہے وہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا اور میری بات بیچارہ مجبوری میں سن لے گا، یہ ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ ایمان والا تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچا کر رکھتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام بڑے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔